أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام و سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 115 اور 116 تلاوت کی گئی ہے، 14ویں پارے کے 21ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں حلال رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اس کی ہی بات کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر صرف حرام کیے ہیں مردار، جو جانور ذبح کے لائق ہے اور خود بخود مر گیا مردار ہے، والدم اور بہتا ہوا خون حرام ہے، لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس کا ہر شے اس کی حرام ہے، اور پھر وما احل لغیر اللہ بہ، وہ جانور جو ذبح کے وقت کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، معنی یہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے کسی اور، جیسے کہ کفار کا مشرکین کا طریقہ تھا، وہ جب ذبح کرتے جانور کو بسم اللہ والعزیٰ کہتے، لات و عزیٰ ان کے بتوں کے نام تھے، ان کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا تو پھر وہ بھی حرام ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ جو حرام چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اس کی جان بچنی مشکل ہو گئی ہے، حلال نہیں مل رہا اس کو، فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ، ہاں لاچار ہو، باغی نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس کو اجازت ہے جتنی ضرورت ہے جان بچانے کے لیے اتنا اس میں سے کھا سکتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر ضرورت ایک لقمے کی ہے تو کھاتا ہے خوب پیٹ بھر کر تو وہ حرام ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی اور طریقے سے حلال مل سکتا ہے تو پھر حلال کو استعمال کرے، حرام کو نہ کرے۔ آگے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا بھی طریقہ تھا، اب بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو حلال کو حرام، حرام کو حلال اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، تمہاری زبانیں جھوٹ کہہ دیں، جھوٹ موٹ بنا رہے، ہذا حلال و ہذا حرام، یہ کہتی ہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے، تو یہ غلط ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس طرح تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ حرام حلال تو اللہ نے قرار دیے ہیں، یا اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے پھر بتایا، کچھ چیزیں تشریح مزید فرمائی جو قرآن میں نہ آئی، یہ حرام ہے۔ حلال کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے دلیل کی، کیونکہ جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے اگر اس کے بارے میں کوئی حرام ہونے کا واضح حکم موجود نہ ہو تو وہ حلال ہے۔ بے شمار سبزیاں ایسی ہیں، دالیں ایسی ہیں جو حلال ہیں، ان کے ذکر ان کا کہیں بھی نہیں ہے نام کے طور پر، تو ہمیں کہ یہ اپنے پاس سے اپنی زبانوں سے گھڑ لیں کہ یہ حلال ہے حرام ہے، پہ اللہ کے نام لگا دیں، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اپنے پاس سے بات بنا لی کہ اللہ نے یہ کہی ہے، جیسے بعض لوگ محفل میلاد کے کھانے کو حرام کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے کوئی اور ایسی اللہ کے نام پر، اللہ کے ولی کے نبی کے اظہار ثواب کے لیے نیکی کا کام کرتے ہیں، حرام حلال اپنے پاس سے کہہ دیتے ہیں۔ ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی میں ہم اپنے طرف سے کرتے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے کرتے ہیں، نبی کی علیہ السلام کی طرف سے کرتے ہیں، تو
تو ان کے نام کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، اس لیے وہ حلال ہے۔ تو اس طرح پہلے کسی کا نام لگا دینا منع نہیں ہے، ذبح کے ٹائم اللہ کا نام لیا جائے پھر وہ حلال ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ان کا بھلا نہیں ہوگا، وہ بھلائی نہیں پائیں گے، ناکام ہی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔